حدیث کی کتاب میں المعجم الصغیر طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی بھی کتاب ہے. حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں اللہ رب العزت کسی بچی کی پیدائش کو متعین فرماتے ہیں. کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتے آ کر اس بچی کو اپنے پروں کے گھیرے میں لے لیتے ہیں. آگے فرمایا پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کمزور لڑکی کمزور عورت سے نکلی ہے. کمزور لڑکی کمزور عورت سے نکلی ہے. جو اس کی کفالت کرے گا اللہ پاک اس کی ہمیشہ مدد فرمائیں گے. بڑے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں ویمن رائٹ کے، حقوق نسواں کے. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دلوایا ہے وہ کسی نے نہیں دلوایا. یہ اور بات ہے کہ دونوں یعنی مرد اور عورت کا کام کا میدان الگ ہے. کام کا میدان الگ ہے، ورنہ حقیقتاً عزت میں، حقوق میں یہ دونوں برابر ہیں. اگر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کو ایسے بڑا بنا دیا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ایک طرف مرد کو بڑا بنایا تو بالکل دوسری طرف عورت کو یہ کہہ دیا کہ یہ ماں ہے اور جنت اسی کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. اللہ کے رسول میں کس کی خدمت کروں، کس کا حق پہلے کروں؟ کہا ماں کا. پھر کس کا حق؟ کہا ماں کا. پھر کس کا حق؟ کہا ماں کا. اب پھر کس کا حق؟ تو تیرے باپ کا. یعنی اللہ خالق ہیں، بڑے حکیم ہیں. اللہ رب العزت نے کام کے میدان الگ رکھے لیکن عورت اور مرد کو درجے بڑے دیے. اگر وہ شوہر بن کر اوپر ہے مرد، تو عورت ماں بن کر اوپر ہے. ہمارے ہاں اگر کسی عورت کے ساتھ مرد زیادتی کرتا ہے تو وہ اسلام سے ناواقفیت کی بنیاد پہ کرتا ہے اور دوسرے اپنے رواجوں سے مجبور ہو کر کرتا ہے. کہنے لگے میری اہلیہ نے تو میرے والد کے سامنے آج تک مجھ سے بات نہیں کی. میں نے کہا یہ کون سا ادب ہے بھائی؟ یہ قرآن کا حکم ہے؟ حدیث کا حکم ہے؟ کس کا ہے؟ تمہارا رواج ہے کہ گھر میں عورت آئی ہے بہو بن کر تو اپنے سسر کے سامنے اپنے شوہر سے بات بھی نہیں کر سکتی. یہ کون سا ہے؟ یہ حکم ہے؟ میں کہا کیا ہے یہ آپ کا رواج ہے. آپ کو اللہ نے اپنے شوہر کے ساتھ جوڑا ہے. اب آپ کے اور شوہر کے دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے فرائض ہیں. اس میں یہ کہ یہ عورت اپنے سسر کے سامنے اپنے شوہر سے بات نہیں کر سکتی، کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اس کا.
ہمارے حضرت کا ہم نے کئی دفعہ قصہ سنایا آپ کو. پھر تو فرمایا اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے. تو ایک صاحب جو سامنے بالکل بیٹھے تھے وہ کہنے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ، بیوی سے معافی مانگ لے؟ میں نے کہا بھائی بیوی سے کہتے بیوی سے ہم کیسے معافی مانگو؟ سبحان اللہ. بھائی جیسے تو نے زیادتی کی تھی، ہر زیادتی کرنے والے سے معافی مانگنے سے معافی مانگ لو. اور پھر حضرت نے فرمایا چاہے تو یہاں مانگ لو ورنہ وہاں پھر اس کا حساب دینا ہوگا. ہاں یہ نہ سمجھنا کہ ایسے ہی چلا دیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ٹھوس سنت ہے کیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. کسی ایک کیا نہیں کہ عائشہ کے ہاں گئے تو مسکراتے ہوئے اور دوسرے کے ہاں گئے تو مسکراتے، نہ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے. کیوں؟ ہم کیا کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ہم غصے میں داخل ہوتے ہیں. ہاں بڑا کام کر کے بڑا تیر مار کر کے آئے، ہم تو بہت تھکے. اچھا وہ جیسے گھر پہ میڈم آرام کر رہی تھی، شاید وہ بھی تو گھر پہ لگی ہوئی تھی کام میں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر ہم سب کو اپنی زندگی لانی پڑے گی. اور یاد رکھو اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ حالات ہم دیکھیں گے جن حالات کا یعنی آج سے کئی سال پہلے، شاید 15-20 سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا، ہم نے اخبار میں خبر پڑھی، انگریزی اخبار تھا، بین الاقوامی اخبار تھا، پاکستان سے باہر کا اخبار تھا. تو لکھا تھا کہ ایک میاں بیوی یورپ میں بیٹھے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، بچی بار بار رو رہی تھی، یا بچہ تھا مجھے تو ذہن میں بھی نہیں ہے، چھوٹا بچہ تھا جیسے بچہ روتا ہے، اور وہ رو رہا ہے. انہوں نے چپ کرانے کی کوشش کی، وہ ٹی وی میں ان کو رکاوٹ بن رہا تھا، زور سے اٹھا کے پٹکا، مر گیا بچہ. اچھا بات یہیں تک نہیں تھی، گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، تو اس کو ڈی فریزر میں ڈال دیا. آگے اور سنیے، اب اس کو کرے کیا اس کا ڈی فریزر میں، تو کہا اسی کا گوشت پکا کر کھاتے رہے. یہ حقیقی خبر سنا رہا ہوں، خود پڑھی ہے ہم نے، اپنی ان آنکھوں سے پڑھی ہے. اب یہاں ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا. 2013 کی خبر جنگ اخبار کی، 6 نومبر 2013 کہ بچی پیدا ہوئی، یہ ناراض ہو گیا، اور اسی ناراضی اور غصے کے عالم میں بچی کو باتھ ٹب میں ڈبا کر مار دیا. یہ پاکستان ہمارا، غالباً 2015 کی خبر، دنیا اخبار نے چھاپا. چھٹی بیٹی ہوئی تو وہیں اس نے ہسپتال میں تشدد شروع کر دیا بیوی پر، یہاں تک کہ گھر میں لایا، بچی کو بھی مارتا رہا، بیوی کو بھی مارتا رہا. 10 ماہ کی بچی ہوئی، غصے میں پٹک دیا، مر گئی، بھاگ گیا. پھر پکڑا گیا، پوچھا گیا کہ تو نے کیوں کیا ایسا، کہ یہ چھٹی بچی، یہ بچی پیدا کر رہی ہے، بس اس پہ مجھے غصہ آ گیا. انا للہ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ کہ بچیوں کی پرورش کرنے میں جو آدمی صبر سے کام لے گا، ہے مشکل کام، صبر سے کام لے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمائیں گے، اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. یہ ہم اپنی پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو میں نے آخری بات بتائی، یہ تو کراچی کی ہے بات، جو یہاں سے کر کے بھاگ گیا اور پھر پکڑا گیا. اور یہ مرد کا حال ہے، یہ مرد کا حال ہے. دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے عورت کا بھی یہ حال ہے
کہ ساس اپنی بہو کو تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ تو نے بیٹی کیوں پیدا کی. سبحان اللہ. ارے تو خود عورت ہے. اپنی بہو کو اس لیے تنگ کرتی ہے کہ اس نے بیٹی کیوں پیدا کی. وہ عورت جو اس خاندان میں رہ رہی ہے وہ عورت ذہنی بیمار ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا اس دفعہ بیٹا پیدا کرنا. ارے اس کے ہاتھ میں. ساری وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے دین سے ناواقفیت. اپنے لوگوں کو ہم نے دین سے جاہل رکھا ہے. چھوٹا سا بچہ نوٹ دیکھ کر کہتا ہے یہ پیسہ ہے. ذرا سا بڑا ہو جائے تو اس کی قیمت بھی پہچانتا ہے کہ یہ 10 کا ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 50 کا ہے. اور اس سے ذرا بڑا ہو جائے تو خوب جانتا ہے مجھے فلاں چیز چاہیے، اماں پیسے دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اس نے چاروں طرف اپنے ماحول میں دیکھی ہیں. اور دین اس نے دیکھا کب ہے؟ دین اس کے متعلق اس نے نہ سنا، نہ پڑھا، نہ اس نے اپنے ماں باپ کو اس کو سمجھتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک حکایت لکھی ہے. حکایت سمجھتے نا، کوئی فرضی واقعہ سمجھانے کے لیے ایک حکایت لکھی ہے. دونوں میاں بیوی پہلی رات تھی. جب ملے تو کہا بھائی آج رات تو بس ہم تم ساتھ ہیں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ڈونٹ ڈسٹرب. کوئی اگر کھٹکھٹائے بھی دروازہ نہیں کھولیں گے. تھوڑی دیر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، شادی آپس میں ہوئی تھی. تو بچے کے والدین نے، لڑکے کے والدین نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بیٹا کھولو. انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ نہیں. کیا طے کیا ہم نے آپس میں؟ آج ڈونٹ ڈسٹرب. چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر کھٹکھٹایا. اب آواز کس کی تھی؟ بچی کے والدین کی تھی. بیٹی دروازہ کھولو. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. بچی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے کھول دیتی. کھول دیا. الحمدللہ وقت گزر گیا. جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو بچی پیدا ہوئی. شوہر بہت خوش. لوگوں نے کہا اچھا بچی کی پیدائش پہ تو کہا میں بہت خوش ہوں. کہ کیوں؟ کہا یہ بچی ہے میری، جب میں کھٹکھٹاؤں گا نا تو یہ دروازہ کھلوا دے گی. ہے جی، جب میں کھٹکھٹاؤں گا یہ دروازہ کھلوا دے گی. بچی ہے. بچی اپنے والدین سے بہت محبت کرتی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک جملہ لکھا ہے. فرمایا وہ عورت بہت خوش قسمت ہے جس عورت کے ہاں پہلی پیدائش پہ بچی پیدا ہو. اللہ پاک عافیت کے ساتھ ان چیزوں کو سننے سمجھنے کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وسلم کثیرا کثیرا ربنا صلی اللہ علیہ وسلم قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.